جنات کا ثواب اور عذاب، اس کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب اس ضمن میں آتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے تو اس میں پھر علماء کی کیا رائے ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جنات جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی۔ ان کی یہ جو رائے ہے حضرت ضحاک کی، یہ تابعین میں سے ہیں، اس کو تفسیر سفیان ثوری میں نقل کیا گیا ہے، پھر اس کو تفسیر ابن المنذر میں بھی نقل کیا گیا، اسی طرح ابو شیخ نے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، پھر تفسیر منذر ابن سعید میں بھی یہ آئی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ وہ جنت میں داخل بھی ہوں گے اور وہاں کھائیں گے پئیں گے بھی۔ حضرت ارطاہ بن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حمزہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں اس کا تذکرہ کیا کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے۔ اس بات کی تصدیق قرآن پاک کی اس آیت میں ہوتی ہے جو سورہ رحمان کی آیت ہے، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ یہ جو حوریں ہوں گی نا جنت میں، ان کو اس سے قبل نہ کسی انسانوں میں سے کسی نے چھوا ہوگا نہ جنات میں سے۔ تو جب جنات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جنات کو بھی حوریں ملیں گی جو ان کی قسم کی ہوں گی، اور انسانوں کو بھی حوریں ملیں گی جو ان کی قسم کی ہوں گی۔ تو چونکہ ان کو حوریں ملیں گی تو اس کا مطلب ہے وہ جنت میں جائیں گے تو ملیں گی نا۔ اچھا، پھر جنات کے لیے جو جن عورتیں ہوں گی وہ ان کی نسل سے ہوں گی، جس طرح انسانوں کے لیے جو عورتیں ہوں گی وہ انسانوں کی طرح ہوں گی، انسانوں کی نسل سے ہوگی۔ تو اس بات کو ابن المنذر نے اور ابو شیخ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جنت میں انسان جنات کو دیکھیں گے، جنات انسانوں کو نہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنات جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو انسان دیکھ سکیں گے، لیکن جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات جنت میں اللہ کی زیارت کریں گے یا نہیں؟ تو شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے دلائل ذکر کیے ہیں کہ مومن جنات جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوں گے۔ زیارت خداوندی فقط مومن انسانوں کے لیے مخصوص ہے، اور یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہے کہ ملائکہ بھی جنت میں اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اس بات کا مقتضا یہی ہے کہ جنات بھی اللہ کو جنت میں نہ دیکھیں گے۔ تو یہ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اس کو القواعد الصغرى ابن عبد السلام میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ ملائکہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو میں نے اقوال پیش کیے نا، یہ اقوال ہیں، یہ قول ہیں بزرگوں کے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ آثار میں بھی نہیں ہے، کسی تابعی کا قول نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی رائے ہے، ان کے اقوال ہیں۔ ان کے سامنے جو چیزیں موجود تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے چند رائے قائم کی، اور پھر بعض علماء نے جو دوسری رائے قائم کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، مقصد اس کا صرف علم آپ تک پہنچانا ہے۔ تو علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ امام بیہقی نے بھی اسی کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اسی کے متعلق انہوں نے اپنی کتاب الرؤیا میں ایک پورا باضابطہ باب قائم کیا ہے۔ کتاب الرؤیا یہ امام بیہقی کی ایک کتاب ہے، آپ چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں اس کتاب کا۔ اچھا، قاضی جلال الدین نے اپنی طرف سے اس پر تبصرہ کر کے فرمایا کہ عموم دلائل یہی کہتے ہیں کہ جنات بھی اللہ کی زیارت کریں گے۔ اس بات کو ابن عماد نے شرح جوزۃ فی الجن میں اپنے شیخ سراج الدین سے بھی نقل کیا ہے، اور اس کا حوالہ شرح جوزۃ فی الجن میں موجود ہے۔ لیکن ائمہ احناف کے امام حضرت اسماعیل صفار کی کتاب جو ہے نا اسئلۃ الصفار میں ہے کہ جنات جنت میں اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اسئلۃ الصفار ایک اور کتاب ہے، یہ ادھر ان کا قول ہے جو شیخ عز الدین بن عبد السلام کے قول سے ملتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا اختلاف ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کہ اور جنات جنت میں کیا کھائیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مومن جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا جنت میں جائیں گے لیکن کھائیں گے پئیں گے نہیں۔ تو پہلے میں نے آپ سے حضرت ضحاک کا قول نقل کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی۔ حضرت ضحاک بھی تابعی ہیں اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، تو یہ دو تابعی کے اقوال ہیں۔ باہم ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا فہم ہوتا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قول دیتے ہیں۔ تو ان قول کو سامنے رکھتے ہوئے
معاذ اللہ نہ ہم نے اس کو اس طرح لینا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی جھگڑے. یہ بعض اقوال ہیں جو آپ کے سامنے علم کے لیے رکھے جا رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب جو ہم آخر میں کہتے ہیں نا، واللہ اعلم بالصواب، یعنی جو صحیح بات ہے اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں ہے. ہم آپ تک صرف وہی علم پہنچا رہے ہیں جو بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، جن کا علم ہم سے بہت زیادہ تھا. تو بہرحال حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور لیکن کھائیں گے پئیں گے نہیں. ان کو صرف تسبیح و تقدیس کا الہام کیا جائے گا، جس کو جنت والے انسان کھانے پینے کے دوران کہا کریں گے. تو جنت میں جو انسان ہوں گے وہ تو تسبیح بھی کہیں گے، کھائیں گے پئیں گے بھی، لیکن جو جنات ہیں وہ صرف تسبیح میں مصروف ہوں گے. یہ ابن ابی دنیا کا قول ہے. ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اچھا، پھر کیونکہ ان کی جو یہاں غذا ہے اس کے متعلق میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ان کی یہاں کیا غذا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابن ابی دنیا نے جو حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں پر جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جس کو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو آپ کو غلاظت لگے کہ یار یہ ہڈی ہے یا گوبر ہے یا لید ہے، تو ان کے لیے جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ کھانا نظر آتا ہے، وہ اس کو کھا لیتے ہیں. تو چونکہ جنت جو ہے وہ گندگی سے پاک ہے، تو ان کی جو غذا دنیا میں ہے وہاں کا وہاں انتظام ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پاک ہے گندگی سے. اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مجاہد کا یہ قول ہے. اور حضرت ضحاک کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ ایسے انتظامات فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ چیز پاک بھی ہوگی اور ان کی غذا بھی ہوگی وہاں پر. اچھا، ایک اور قول اس میں یہ بھی ہے کہ جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ایک پست علاقے میں رہیں گے جہاں پر ان کو انسان دیکھ سکیں گے لیکن وہ انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. حضرت لیث ابن ابی سلیم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جنات نہ تو جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے باپ ابلیس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا، اس لیے ان کو جنت میں دوبارہ داخلہ نہیں ہے، اور نہ اس کی اولاد میں سے کسی کو جنت میں داخلہ. یہ بھی ایک قول ہے، اس کو ابو شیخ نے فی العظمہ میں نقل کیا ہے، اور پھر البدور الصافرہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اچھا، پھر اس ضمن میں ایک منکر حدیث آتی ہے، بالکل منکر جدن ہے. امام صحابی کہتے ہیں بالکل منکر جدن ہے. تو اس کو اسی لیے اس حدیث کو نقل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ اس میں نکارت ہے، اور اس کو علماء نے منکر حدیث قرار دیا ہے. لیکن صرف علم کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس طرح کی اگر کبھی روایت سامنے سے گزرے تو یہ منکرات میں سے ہے، کیونکہ ہر کتاب میں حدیث کے اوپر بحث نہیں ہوتی. تو آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ منکر جدن ہے، یعنی شدید منکر ہے اور منکرات میں سے ہے، اور اس پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ حدیث جو ہے نا ان کا قول ہے. اچھا، وہ روایت جو ہے وہ حضرت انس کی طرف مطلوب کرتے ہیں اس کو بالکل، کہ حضرت انس اس کے راوی ہیں، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح اس حدیث کو وہ لے کر آتے ہیں کہ مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے. ہم نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں ان کو کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمد کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم نے عرض کیا کہ یہ اعراف کیا ہے؟ ومل اعراف، اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور درخت اگیں گے، پھل لگیں گے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث شدید منکرات میں سے ہے، اور اس کو جو ہے وہ وضع کی ہوئی حدیث ہے. تو اسی لیے جو ہے اس کو اگر آپ کبھی سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ منکرات میں سے ہے. بہرحال ہم نے اس ضمن میں جو چند چیزیں جمع کر سکتے تھے وہ جمع کی ہیں. وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.